اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأذاقهم اللہ الخزي فی الحیاۃ الدنیا، پھر چکھائی، فأذاق چکھانے کے معنی میں، ذاق یذوق چکھنا، پھر چکھائی ان کو اللہ نے، خز رسوائی کو کہتے ہیں، پھر چکھائی ان کو اللہ نے رسوائی فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، ولعذاب الآخرۃ اکبر اور عذاب آخرت کا بڑا ہے، لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جانتے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ اور البتہ تحقیق، غربنا ہم نے بیان کی، ضرب یضرب بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، مارنے کے لیے بھی آتا ہے، لیکن یہاں اس کا معنی ہے بیان کرنا، اور البتہ تحقیق بیان کیا ہم نے للناس لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر چیز کی مثال، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، قرآن عربیا قرآن عربی زبان میں ہے، غیر ذی عوج نہیں ہے اس میں کوئی ٹیڑھا پن، کجی، عوج کہتے ہیں کجی کو، ٹھیک ہے، تو کجی جو ہے ہمارے اردو زبان کے اندر اس کا جو عام معنی ہے وہ ہے ٹیڑھا پن، اور یہ قرآن عربی زبان میں نہیں ہے اس میں کوئی کجی یا ٹیڑھا پن، لعلہم یتقون تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہی مشرکین مکہ کے لیے ہی جو ہے اللہ رب العزت جو ہے ان آیات کو لے کر آ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے جو ہے نہیں مانا، پیچھے سے ہم وہی بات چل رہے تھے نا، پڑھ رہے تھے کہ جو شخص اپنے چہرے کو روکتا ہے، جو روکتا ہے اپنے منہ پر برا عذاب قیامت کے دن، تو مطلب کیا تھا اوپر والی آیات کا بھی جو ہم نے یعنی کہ اس آیت نمبر جو 26 ہے اس کا تعلق بھی اوپر والی جو آیات ہیں ان سے ہی ہے، کہ اوپر والی آیت کو پھر ہم تھوڑا سا دوہرا لیتے ہیں کہ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا اور جہنم کا ہولناک جو ہے وہ عذاب دیکھیں گے تو وہ اپنے چہرے کو کیا کریں گے، روکیں گے، روکنے سے مراد کیا ہے، چھپائیں گے، کس طریقے سے، جیسے کہ دنیا میں ہر انسان کی کیا ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے، ہماری بھی عادت ہے کہ اگر ہمارے چہرے کے سامنے کوئی تکلیف دہ، ڈراؤنی یا خوفناک چیز آ جاتی ہے تو ہم اپنے ہاتھوں کو جو ہے کیا کر دیتے ہیں، ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیتے ہیں ایک دم، کہ کہیں ہمیں کوئی چیز جو ہے نقصان نہ پہنچا دے، اور پاؤں سے کیا کرتے ہیں، پاؤں سے اس جگہ سے بھاگ جاتے ہیں یا جو ہے چلے جاتے ہیں، جیسے بھی ہوتا ہے تو پاؤں سے بھاگنے کا کام کرتے ہیں، چہرے سے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپانے کا کام کرتے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن ہوگا اور اہل جہنم کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو ان کا جو عذاب آئے گا تو وہ براہ راست ان کے یعنی چہروں کو متاثر کرے گا، اور دنیا کے اندر تو انسان اپنے چہرے کو بچانے کے لیے ہاتھ اور پاؤں کو بھی کیا کر لیتا ہے، استعمال کر لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن جو ہے نہ وہ ہاتھوں سے اس عذاب کو روک سکیں گے اور نہ پیروں کے ذریعے اس جگہ سے جو ہے وہ کیا کر سکیں گے، بھاگ سکیں گے۔ اور پیچھے بھی ہم نے جیسے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو ہے وہ جہنمی لوگوں کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، تو یہ ساری جو ہے وہ آیات جو ہیں وہ آیات عبرت کے لیے بھی ہیں اور اسی طریقے سے ڈرانے کے لیے بھی ہیں، تو یہاں پر بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ کہ اللہ نے چکھائی ان کو رسوائی دنیا کی زندگی میں کہ ایسے لوگوں کے اوپر دنیا کے اندر بھی عذاب آئے ہیں، زمین میں دھنسانے کے، چہروں کے بگڑ جانے کے، ٹھیک ہے، چہروں کے بگڑ جانے کے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے کسی کے اوپر پتھر کی بارش ہوئی، کسی کے اوپر آگ کی بارش ہوئی، کسی قوم کو اللہ نے پانی سے جو ہے وہ کیا کر دیا، ہلاک کر دیا، کسی کو جیسے قوم لوط کو اللہ پاک نے جو ہے پوری بستی کو ہی آسمانوں کے اوپر لے جا کر کیا کر دیا، ہلاک کر دیا تھا، تو یہ ہے ساری ظاہر سی بات ہے، جب کسی انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے اور ان کو
ہلاک و برباد کیا جاتا ہے، تو یہ ان کا ہلاک و برباد ہونا یہ رسوائی ہی ہے ان کی، اس میں کوئی عزت تو نہیں ہے۔ تو پچھلی قوموں کے اندر ایک عذاب کس کا آیا؟ چہروں کے بگڑ جانے کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اس پوائنٹ سے بھی تھوڑا آج سمجھ لیں کہ دیکھیں آج ایک تو یہ بات کہ اللہ پاک نے انسان کو سب سے بہترین شکل و صورت کے اندر پیدا کیا۔ ہر انسان اپنی جگہ کیا ہے؟ خوبصورت ہے۔ وہ الگ بات ہے کوئی ہمیں اچھا نہیں لگتا، کوئی زیادہ اچھا لگتا ہے، کوئی کم اچھا لگتا ہے، یہ نہیں، ہماری آنکھوں کو کوئی خوبصورت لگتا ہے، کوئی نہیں لگتا، لیکن اللہ رب العزت کی تخلیق کے اعتبار سے ہر انسان کیا ہے؟ خوبصورت ہے، بہترین ہے۔ تو انسان کی جو شکل و صورت اللہ پاک نے بنائی ہے تو وہ کیا ہے؟ سب سے بہترین ہے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو موبائل، اینڈرائڈ موبائل کی کتنی ساری ایسی اپلیکیشنز آ رہی ہیں جس کے اندر جو ہے وہ اپنے چہرے کے اوپر کیا کر لیتے ہیں؟ اس کو بگاڑ لیتے ہیں۔ کوئی کتے کے کان لگا لیتا ہے، کوئی بلی کے کان لگا لیتا ہے، کوئی جو ہے وہ اس طریقے سے چہرے کو جانور کے مشابہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ بہت زیادہ ایک کیا ہو گیا ہے، فیشن کے اندر کہہ لیں یا ایک شوق کے اندر جو ہے نا، بہت ساری لڑکیاں بھی کرتی ہیں، اور میں نے لڑکیوں کو زیادہ دیکھا کرتے ہوئے، شاید لڑکے بھی کرتے ہوں، بچے بھی کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ میں اپنے ذہن عقل کے اعتبار سے یا علم کے اعتبار سے یہ بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنایا سب سے بہترین شکل و صورت میں، اور انسان بنایا، پھر ہمیں جانور نہیں بنایا، آج ہم جانور بننے کے لیے تیار ہیں۔ تو میری رائے اور علم کے مطابق بتا رہی ہوں میں آپ کو کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اللہ نے انسان بنایا ہے، انسانی شکل عطا کی ہے، لہذا اس قسم کی چیزیں جو ہیں ہماری حیت کو، شکل و صورت کو کیا کرتی ہیں؟ بگاڑ دیتی ہیں۔ انسان کو انسان ہی رہنا چاہیے، اس کو جانوروں کے مشابہ ہرگز نہیں بننا چاہیے، کیونکہ چہروں کو بگاڑ لینا اور یہ مسخ کر لینا، خراب کر دینا، یہ گزری ہوئی قوموں کا عذاب رہا ہے۔ اسی طرح میں آپ کو اس دن ایک بتا رہی تھی اسنیک ویڈیو، اسنیک ویڈیو کے اندر میں نے وہ ویڈیو تو بنی ہوئی نہیں دیکھی، لیکن میں نے ایسی تصویریں بہت ابھی زیادہ ہی ٹرینڈنگ کے اندر آ گئی تھی اسنیک کی، کہ نیچے بالکل وہ سانپ کی شکل بنی ہوئی ہے، اور جو ہے اوپر اس کے چہرے کی جگہ جو نا انسان کی شکل لوگ لگا رہے تھے، وہ بھی اپلیکیشن ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے نا، تو یہ بھی کیا ہے؟ سانپ جہنمی جانور ہے۔ ہم نے احادیث طیبہ میں پڑھا ہے کہ مرنے والوں کو عذاب قبر کے اندر، جب مرنے والے جو کافر ہیں ان کے اوپر اللہ پاک 99 اژدہے سانپ اس کے اوپر مسلط کرتے ہیں قبر کے اندر۔ اور اسی طریقے سے جہنم کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم کی ایک وادی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر اتنے موٹے موٹے سانپ ہیں جیسے کہ اونٹ کی گردن۔ تو واللہ عالم اس کا کیا حشر ہوگا، کیا انجام ہوگا۔ تو اس لیے یہ ہمیں جو ہے نا ایسے کاموں سے خود بھی بچنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کی یاد رکھیے اثرات ہوا کرتے ہیں، اچھی چیزوں کے اچھے اثرات ہوا کرتے ہیں، بری چیزوں کے برے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے اسنیک ویڈیو نا، جی یہ ایڈ ہوتے ہیں باجی، اس کے نا یہ ایڈز ہوتے ہیں، تو یہ ایڈز بہت زیادہ آ رہے ہیں اسنیک ویڈیو کے، جی۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں اپنے موبائلز میں نا ایڈ بلاکر لگا دینا چاہیے۔ ایڈ بلاکر جب ہم لگا دیتے ہیں نا، یہ پھر ہمارے موبائل کے اندر جو ہے نا وہ کسی بھی قسم کے غلط قسم کے بھی بہت سارے گوگل کی طرف سے نا آپ نے دیکھے ہوں گے ایڈز آتے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، تو اس لیے نا ہمیں ایڈ بلاکر لگا دینا چاہیے موبائل کے اندر، تاکہ کوئی بھی کسی بھی قسم کے ایڈز جو ہے نا پھر ہمارے پاس نہیں آئیں گے۔ دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسانی ضرورت ہے، بعض اوقات ایکسیڈنٹ میں یا جلنے کی وجہ سے ان کے چہرے ایسے ہو جاتے ہیں
کہ انہیں سرجری کی ضرورت پڑتی ہے، ظاہر سی بات ہے، تو وہ ایک انسانی تقاضا ہے، لیکن جو لوگ شوق میں کروا رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ انہیں ایسا کرنا چاہیے، لیکن میں حتمی طور پر اس بارے میں نہیں بتا سکتی، کیونکہ اس بارے میں یا تو کسی سے فتویٰ لینا پڑے گا، اور یہ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ہر ایک کی کنڈیشن نا اس میں الگ الگ ہوتی ہے، تو ایسے مسائل کے اندر مفتی حضرات کسی بھی انسان کی اس کنڈیشن کو دیکھ کر یا اس کی ضرورت کو دیکھ کر ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آیا یہ کام اس کے لیے جائز ہے یا نہیں، لیکن عمومی اگر سطح دیکھی جائے اور عمومی طور پر دیکھا جائے تو بلا وجہ سرجری کرانا یہ مناسب نہیں ہے، جس طریقے سے اپنے کیا چیز ویکسین یہ سانس کی ویکسین کون سی والی؟ تو کرونا کی ویکسین کی شکل کیا ہوتی ہے؟ مطلب کس طریقے سے انجیکٹ کی جاتی ہے وہ، یا منہ کے ذریعے ہوتی ہے؟ انجیکٹ کی جاتی ہے نا، تو روزے میں تو انجیکشن لگوا سکتے ہیں ہم. جی. تو انجیکشن دیکھیں کسی بھی چیز کا ہو، چاہے وہ کرونا کا ہو، بخار کا ہو، کسی بھی چیز کا ہو، انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو اسی لیے انہوں نے بتایا ہے کہ جی انجیکٹ کی جاتی ہے، تو انجیکٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے، تو ہاں بہرحال جیسے میں ایک اور بات بتا رہی تھی، یہ سرجری کے اوپر آ گئی تھی بات، کہ جس طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ اپنے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ ڈونیٹ کر جاتے ہیں، کہ بھائی ہم مر جائیں، ہماری آنکھیں کسی کو ڈونیٹ کر دینا، ہمارا دل کسی کو دے دینا، گردے کسی کو دے دینا. یہ ڈونیشن جو ہے یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے بالکل، یاد رکھیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی بھی چیزیں دی ہیں نا، اپنے جسم کے اعضاء جو ہیں یہ امانت ہیں اللہ کی ہمارے پاس، اور ہم نے اس امانت کو لے کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اس لیے جو لوگ بغیر کسی ایسی ضرورت کے، شرعی ضرورت کے اگر یہ ڈونیشن کرتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے. اور پھر اگر کسی کا پرسنلی کوئی ایسا مسئلہ ہو جہاں پر موت اور زندگی کا مسئلہ ہو کسی کی، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ اپنا مسئلہ جو ہے مفتی حضرات سے معلوم کر لیں، کیونکہ بعض حالات میں بعض لوگوں کو کسی چیز کی اجازت بھی مل جاتی ہے. لیکن عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ جسمانی جتنے بھی آرگنس ہوتے ہیں ہمارے، ان کے ہم ڈونیشن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے جو سرجری کی بات تھی، تو عام طور سے اگر فیشن کے طور پر یہ سرجری کروائی جائے اپنی خلقت کو تبدیل کرانے کے لیے تو یہ درست نہیں ہے، لیکن پھر بھی ضرورت کے تحت کوئی مسئلہ معلوم کر سکتا ہے مفتیان کرام سے. ٹھیک ہے، ہاں. میں یہی بتا رہی ہوں نا کہ اس میں جو ہے نا، جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی کنڈیشن دیکھی جاتی ہے اور پھر دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس کو کتنی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں نا پھر جو ہے یعنی کہ مفتیان کرام سے پوچھ لیا جائے، جو لوگ ویسے ہی بلا ضرورت ڈونیشن کرتے ہیں نا کہ ہم مر جائیں، تو پھر ہماری فلاں چیز ڈونیٹ کر دینا، یہ جائز نہیں ہے. یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے ساری چیزیں، حتیٰ کہ وقت بھی اللہ نے جو ہے ہماری امانت، اللہ کی امانت ہے وقت بھی، جو اس نے ہمیں وقت دیا ہے زندگی میں، تو اس کی بھی جیسے اللہ کے یہاں پوچھو گی تو جتنی بھی چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں یہ ساری امانت ہیں اللہ کی. جی دیکھیے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور آسان سا ترجمہ ہے، آسان سا معنی ہے کہ اللہ نے ہم قرآن کریم میں ہر قسم کے ضروری مضامین بیان کر دیے ہیں تاکہ لوگ کیا کر سکیں، نصیحت حاصل کر سکیں. تو قرآن کریم کے اندر ہم پڑھتے آ رہے ہیں بہت ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں. نصیحت والوں کے لیے تو چند باتیں ہی کافی ہیں، نہ نصیحت کرنے والوں کو پورے قرآن سے بھی نصیحت نہیں ملا کرتی.
اور آگے اللہ فرما رہا ہے قرآن عربی ہے، یہ قرآن عربی زبان کے اندر ہے، اور عربی زبان کے اندر ہے تو ان کے لیے سمجھنا بھی کیا ہے، ظاہر سی بات ہے آسان ہے، کیونکہ ان کی زبان ہے عربی۔ اور پھر جو ہے قرآن کریم میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، یہ ٹیڑھا پن جو ہے نا ان کے اپنے دلوں کے اندر ہے، یہ کمی یہ کجی ان کے اپنے دلوں کے اندر ہے۔ قرآن کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے کسی کو ہدایت نہ مل سکے۔ آگے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء، بیان کی اللہ نے مثال ایک مرد کی کہ اس میں شریک ہیں، فیہ اس میں شریک ہیں، متشاکسون کئی اس میں شریک ہیں، کئی ضدی لوگ، کئی ضدی، ورجلا اور ایک مرد، سلما لرجل اور ایک مرد ہے پورا ایک شخص کا، حل یستویان مثلا کیا برابر ہوتی ہیں مثالیں دونوں کی، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، انک میت بے شک تو بھی مرتا ہے، وانہم میتون اور بے شک وہ بھی مرتے ہیں، ثم انکم یوم القیامت پھر بے شک تم قیامت کے دن عند ربکم اپنے رب کے سامنے تختصمون جھگڑو گے۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک نے اس آیت کے اندر جو دو آدمیوں کا ذکر آیا نا، تو اس میں دو انسانوں کا ذکر ہے، اور ان میں سے ایک انسان وہ ہے جو کہ مشرک ہے، اور ایک انسان وہ ہے جو کہ موحد ہے، یعنی کہ صرف ایک اللہ کو ماننے والا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کس طرح مثال دی کہ ایک انسان ہے اور وہ غلام ہے، ٹھیک ہے، وہ غلام ہے اور اس غلام کے کئی لوگ جو ہے مالک ہیں، کہ ایک غلام تھا، اس کو اس کی قیمت، اب تو جیسے غلام نہیں ہوتے لیکن پہلے جب غلام ہوتے تھے تو مثلا ایک غلام کی قیمت 10,000 تھی، اور اس کو 5 لوگوں نے 2,000 درہم کے اندر خرید لیا، تو اب اس ایک آدمی کے کتنے مالک ہو گئے؟ 5 مالک ہو گئے۔ تو یہ ہے کہ ایک غلام ہے اور جس میں کئی لوگ اس کے کیا ہے، ساتھی ہیں، ساتھی ہیں، مالک ہیں، اور وہ آپس میں کیا ہے، باہم ایک دوسرے سے جو ہے وہ ضد بھی رکھتے ہیں۔ تو ضد رکھتے ہیں مطلب ایک غلام کے 5 مالک ہو گئے، ایک کہتا ہے کہ جی میرا کام کر دے، وہ دوسرا کہتا ہے نہیں پہلے میرا کام کر دے، تیسرا کہتا ہے نہیں میرا کام کر دے، یہ ہے ضد۔ ایک کہتا ہے کہ فلاں کام، ایک فلاں کام، اس طریقے سے اب اس ایک شخص کے لیے جو ہے کسی کا بھی کام کرنا کیا ہے، مشکل ہے، وہ تو بہت مشکل میں۔ اور دوسری مثال کیا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسا غلام ہے جس کا صرف ایک ہی مالک ہے۔ اب جب ایک مالک ہے تو ظاہر سی بات ہے اس غلام کے لیے تو بہت آسانی ہے کہ صرف ایک ہی مالک کی کیا کرنی پڑتی ہے، اسے فرما برداری کرنی پڑتی ہے، ایک ہی مالک کا حکم ماننا پڑتا ہے اور اپنی آرام سے زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کیا دونوں کی زندگی برابر ہو سکتی ہے، حالت برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو ظاہر ہے پہلا جو شخص ہے جس کے ایک سے زائد آقا ہیں تو وہ ہمیشہ تکلیف میں رہے گا، پریشان رہے گا، کس کا مانوں اور کس کا نہیں مانوں۔ اور دوسرا عرب میں تو یہی مثال مشرک کی ہے کہ مشرک ایک وقت میں کتنے سارے خداؤں کی کیا کرتا ہے، پوجا کرتا ہے، تو اور ساتھ ساتھ اللہ کو بھی مانتے ہیں مشرکین، تو یہ ہمیشہ پریشان ہے کہ جو ہے اللہ کی مانے یا ان کی مانے، کس کی مانے۔ کبھی اللہ کی طرف دل مطمئن ہو جاتا ہے، کبھی غیر اللہ کی طرف دل مطمئن ہو جاتا ہے، کبھی کسی کی طرف رجوع کرتا ہے، کبھی کسی کی طرف۔ اور جو ہے جو ایک شخص ہے یعنی کہ جو مسلمان ہیں، مسلمان سے مراد ہے ایمان والے لوگ ہیں، تو وہ تو صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں، ساری توجہ ان کی کیا ہے، اللہ ہی کی طرف ہے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آگے فرمایا الحمدللہ، الحمدللہ کیا ہے، یہاں پر شکر کا کلمہ ہے کہ الحمدللہ حق ثابت ہو گیا،
حق ثابت ہو گیا کہ اگر ان مشرکین سے اس بات کے سوال کیا جائے اور مثال دی جائے کہ ایک غلام ہے جس کے 2-4 مالک ہیں، ایک غلام ہے جس کا ایک مالک ہے، تو بتاؤ دونوں میں سے راحت میں کون سا ہے؟ تو یہ جو ہے کفار بھی یہی کہیں گے کہ جس کا ایک مالک ہے وہی راحت میں ہے۔ تو اس مثال سے بھی اللہ فرما رہے الحمدللہ حق ثابت ہو گیا، لیکن بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ بہت سے لوگ جو ہے علم نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے، کیونکہ سمجھنے کا وہ ارادہ ہی نہیں رکھتے، کرتے ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر لیں، سمجھ لیں۔ تو پھر وہی ہے اللہ کا فیصلہ، جب دنیا میں تم نہیں سمجھو گے تو تمہارا فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن، اور قیامت کے دن تم بھاگ بھی نہیں سکو گے، اور جو ہے پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا انجام جو ہے تمہارا وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ آگے فرمایا انک میت، بے شک تو بھی مرتا ہے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ نبی بے شک آپ کو بھی موت آئے گی، اور جیسے کہ اللہ نے دنیا میں جتنے بھی آنے والے ہیں سب کے لیے موت کا فیصلہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ احادیث طیبہ سے جو بات ثابت ہے کہ جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کے اوپر جب سلام پڑھا جاتا ہے، درود پڑھا جاتا ہے، تو آپ علیہ السلام اس کو کیا کرتے ہیں؟ خود سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور جب کوئی انسان اپنے مقام پر یعنی کہ دنیا میں کسی بھی حصے میں اگر پڑھتا ہے تو فرشتے لے جا کر اس کو کیا کرتے ہیں؟ سلام پیش کرتے ہیں۔ تو آپ جو میت ہیں اس اعتبار سے ہیں کہ جیسے کہ دنیا کا جو انسان ہے، ہم ہیں مثلاً، اب اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، پھر رہے، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ہم زندہ ہیں، لیکن یہ جو جسمانی زندگی ہے یہ نبی علیہ السلام کی کیا ہو گئی ہے؟ ختم ہو گئی ہے، لیکن ویسے حیات باقی ہے، قبر کی حیات آپ کی باقی ہے، آپ حیات۔ تو یہاں فرمایا کہ بے شک آپ کو بھی موت آئے گی، یعنی جسمانی، اور وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور بے شک وہ بھی مرتے ہیں، یعنی ان کو بھی مر جانا ہے، تم بھی مر جاؤ گے، یعنی آپ کی بھی وفات ہوگی اور ان کی بھی ہوگی۔ پھر جب قیامت کا دن آئے گا تو آپ بھی اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے، اور یہ مشرکین، یہ نافرمان، یہ سارے کے سارے کیا ہے؟ یہ سب بھی پیش ہوں گے، اور پھر کیا ہے کہ جب اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے تو پھر کیا؟ تختصمون، جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اللہ کے سامنے سارے جو ہیں فیصلے پیش ہوں گے، پھر یہ کیا کریں گے؟ جھگڑیں گے آپس میں، جیسے ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ جن معبودوں کی پوجا کرتے ہیں ان سے بھی جھگڑیں گے کہ ہمیں تو انہوں نے جو ہے نا گمراہ کر دیا تھا۔ تو آگے اللہ نے فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، فمن، پھر اس سے زیادہ، پھر کون شخص زیادہ، اظلم ظالم ہے، ممن اس شخص سے، کذب علی اللہ جس نے جھوٹ بولا اللہ پر، وکذب بالصدق، اور جھٹلایا اس نے سچی بات کو، اذ جاءہ جب کہ وہ اس کے پاس آ پہنچی، الیس فی جہنم، الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے اس کے پاس نہیں ہے دوزخ، مثواً ٹھکانہ، للکافرین کافروں کا، کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا، والذی جاء بالصدق، اور جو لے کر آیا سچی بات، وصدق بہ، اور سچ مانا اس نے اس کو، اولئک هم المتقون، وہی لوگ ہیں تقوی والے، ڈرنے والے، لہم ما یشاءون عند ربہم، انہی کے واسطے ہے جو ان کے واسطے ہے جو وہ چاہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس، ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے، ذالک جزا، یہ بدلہ ہے، المحسنین نیکی کرنے والوں کا، تاکہ وہ اتار دے، کفر یکفر، لیکفر، تاکہ دور کر دے اللہ عنہم ان سے، اسوا برے کام، تاکہ اتار دے اللہ ان سے، یا تاکہ دور کر دے
اللہ ان سے برے کام الذی عملوا جو انہوں نے کیے ویجزیہم اور بدلہ دے ان کو اجرہم ان کے اجر کا بدلہ دے ان کو ان کے ثواب کا بِأَحْسَنِ ان بہتر کاموں کا الذی کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے. اچھا جی یہاں پر اچھا پیچھے جو ہم نے ایک آیت پڑھی ہے یہی والی کہ تم اپنے رب کے سامنے جو ہے وہ قیامت کے دن پیش ہوگے اور تم کیا کرو گے جھگڑا کرو گے. تو ایک جھگڑا تو یہ ہے کہ کافر اور مومن کے درمیان جھگڑا ہوگا اور کافر اپنے انہی باطل معبودوں سے جھگڑیں گے کہ ان کی وجہ سے جو ہے ہم کیا ہوئے برباد ہوئے ان کی وجہ سے جو ہے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا. اس کے ساتھ ساتھ انکم کے اندر جو ہے ایک یہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے اندر یہ صحابی جو تھے مفسر قرآن تھے یعنی قرآن کریم کی سب سے زیادہ تشریح کرنے والے اور تمام صحابہ میں سب سے جو فقیہ تھے قرآن کریم کی تفسیر کے اعتبار سے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور یہ ان کے بیٹے ہیں حضرت ابن عباس. فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے تمام مسلمان کافر ظالم مظلوم سب اپنے اپنے مقدمات لے کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. مقدمات اپنے معاملات اپنے جو بھی مسائل یعنی کہ جو بھی چیزیں ظاہر نامہ اعمال میں سے سب کچھ لکھی تو پھر ان میں سے جو بھی ظالم ہوگا اللہ اس ظالم سے اس مظلوم کا حق دلوائیں گے چاہے وہ کافر ہو چاہے مومن ہو. ٹھیک ہے تو دیکھیے اللہ رب العزت اپنے ماننے والوں کو یعنی ایمان والوں کو یہ اجازت نہیں دیتے کہ اگر کوئی ایمان والا ہے تو وہ کسی کافر کے ساتھ زیادتی کرے اس کو نقصان پہنچائے یا اس کے کافر ہونے کی وجہ سے کہ یہ تو کافر ہے اس کو جس طرح چاہو ستاؤ اس کو جس طرح چاہو جو ہے وہ لوٹ لو جس طرح چاہو اس کو پریشان کرو جس طرح چاہو اس کی حق تلفی کرو. نہیں ایسا اسلام نے ہمیں ہرگز جو ہے وہ حکم تو کیا دے گا اسلام اس نے ہمیں اجازت نہیں دی اس چیز کی کہ وہ کافر ضرور ہے لیکن اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ نے ہمیں حد بندی رکھ دی ہے کہ حد کیا ہے کہ جو اللہ نے بتا دیا کہ اس سے آگے نہیں بڑھنا. مطلب یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ میں سے کسی نے سوال کیا تھا نا کہ وہ ان کی ہولی کی اگر مٹھائی آئی ہے تو ہم نہیں کھا سکتے عام روٹین کی کھا سکتے ہیں یہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہیں. ٹھیک ہے تو ہم نے اس حدود کو نہیں توڑنا کہ ہم اپنی مرضی سے کر لیں لیکن کسی بھی کافر کو کافر ہونے کی وجہ سے اور اپنے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کو کوئی بھی جسمانی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا نہ دلی کوئی تکلیف دی جا سکتی نہ مالی کوئی تکلیف دی جا سکتی. اگر کسی نے ایسا کیا تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کافر کو بھی بدلہ دلوائیں گے اس مومن کے ہاتھ سے کہ جس مومن نے اسے تکلیف دی تھی. اس لیے جو ہے اور ساتھ میں دیکھیں یہ بھی سمجھ لیں جہاں دین کا معاملہ آتا ہے نا تو دین کے معاملے میں ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا ان کافروں کے ساتھ کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ان کا دل نہ دکھائیں اور جی کہیں ان کو ہماری بات نہ بری لگ جائے اور یہ ناراض نہ ہو جائے. نہیں دیکھیے دین کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق کہ اللہ کی اطاعت میں کسی بندے کی یا مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری کرنا جائز ہی نہیں ہے. تو دین کا جہاں معاملہ اور حد آتا ہے تو ہم ان سے کوئی بھی کمپرومائز نہیں کر سکتے اس چیز کے اوپر. ہاں دنیا کے جو معاملات ہیں تو اس کے اندر ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ان نقصان پہنچائیں تکلیف پہنچائیں ان کی دل آزاری کریں. شریعت ہمیں یہ بھی اجازت نہیں دیتی. ہمارا دین اتنا پیارا ہے اور دین اسلام اتنا مکمل اور کامل دین ہے کہ اس نے غیر مسلموں کے بھی حقوق رکھے ہیں.
اگر ہمارا کوئی پڑوسی غیر مسلم ہے، ہمارا کوئی محلے دار نان مسلم ہے، تو ان کے باقاعدہ شریعت نے حقوق بتائے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کرنا، ان کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے جس طریقے سے بھی آتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آیا ہے کہ پھر اس مومن سے اس کافر کو بھی کیا کی ہے، اس کا حق دلوایا جائے گا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ میں سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے ذمے کسی کا حق ہے اس کو چاہیے کہ دنیا ہی میں اس کو معاف کرا کر حلال ہو جائے، حلال کر لے، کہ معاف کرا لے اس کو، کیونکہ آخرت میں تو دینار و درہم نہیں ہوں گے۔ اگر ظالم کے پاس کچھ اعمال ہیں تو ظلم کے برابر یہ عمل اس سے لے کر مظلوم کو دے دیے جائیں گے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو مظلوم کے گناہ اس ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی کے ساتھ صحیح مسلم شریف کی ایک مشہور روایت ہے جو یقیناً آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی، اور یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے سوال کیا، این المفلس، مفلس کون ہوتا ہے؟ تو صحابہ نے وہی جواب دیا کہ لا دینار ولا درہم لہ، کہ جس کے پاس نہ کوئی دینار ہو نہ کوئی درہم ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، وہ مفلس نہیں ہوتا۔ تو پھر صحابہ نے عرض کیا، اللہ و رسولہ عالم، یا تو اللہ جانتے ہیں یا اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ وہ مفلس کون ہے، یہاں کیا مراد ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقیقی مفلس کون ہے، میری امت کا وہ شخص جو قیامت کے دن بہت سارے نیک اعمال لے کر آئے، اس میں نمازیں ہوں، نوافل ہوں، زکوٰۃ ہو، خیرات ہو، صدقات ہوں، حج ہو، عمرے ہوں، بہت سارے نیک اعمال، لیکن اس کا حال یہ ہو کہ دنیا میں اس نے کسی کو پریشان کیا ہو، کسی پہ الزام لگائے ہوں، کسی پہ تہمتیں لگائی ہوں، کسی کا حق مارا ہو، کسی کو قتل کیا ہو، زبان سے ستایا ہو، ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچایا ہو، تو یہ سب اللہ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ کے سامنے آنے کے بعد وہ مظلوم جتنے بھی ہوں گے نا، اللہ سے مطالبہ کریں گے کہ اللہ اس سے ہمارا حق دلوا، اس نے دنیا میں ہمیں نقصان پہنچایا، تکلیف پہنچائی، اے اللہ اس سے جو ہے کیا کر، ہمارا حق دلوا۔ تو پھر آتا ہے کہ اس کی نیکیاں جو ہوں گی نا، ان کے نامہ اعمال میں منتقل کر دی جائیں گی کہ اس نے تمہیں اتنی تکلیف پہنچائی دی، چلو تمہارے اس تکلیف کا بدلہ یوں پورا کیا جائے گا کہ اس کی اتنی نیکیاں لے لو، اتنی نمازوں کے اجر لے لو، اتنے جو ہے اس کی فلاں نیکیاں لے لو۔ جب نیکیاں تقسیم ہو کے ختم ہو جائیں گی لیکن حق ابھی باقی ہوں گے، تو پھر وہ کہیں گے اللہ ہمارے تو حق کیا ہو گئے، باقی ہیں، اور اس کے تو نیکیاں ختم ہو گئی۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ ان مظلوموں کے نامہ اعمال میں جو گناہ ہیں اس شخص کے نامہ اعمال میں ڈال دو، اور اتنے گناہ ڈالو کہ پھر ان کا جو ہے وہ کیا ہو جائے، حساب کتاب برابر ہو جائے۔ اور تو آخر میں آتا ہے کہ جب حساب کتاب مکمل ہوگا تو یہ شخص، اس کا نامہ اعمال خالی ہو چکا ہوگا نیکیوں سے اور گناہوں سے بھر چکا ہوگا، اور پھر اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت آتی ہے، ایک معتبر سند کے ساتھ ایک اور روایت آتی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں سب سے پہلے میزبانی کی تھی۔ تو ان صحابی سے روایت ہے کہ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جو مقدمہ پیش ہوگا وہ ایک مرد اور عورت کا ہوگا، یعنی کہ میاں اور بیوی کا ہوگا، اور وہاں پر انسان کی زبان نہیں بولے گی، کیونکہ زبان کے بارے میں تو آتا ہے یاسین شریف میں بھی، جو سورہ یاسین ہے اس کے اندر بھی ہم پڑھیں گے کہ اللہ پاک انسان کی زبان کو جو ہے نا بند کر دیں گے، اور پھر انسان کے ہاتھ پیر، اس کے جسم کے جو باقی جو
وہ ہے نا آزا وہ گواہی دیں گے. تو اللہ پاک عورت کی زبان کو بند کریں گے اور عورت کے ہاتھ پیر جسم کے باقی حصے گواہی دیں گے کہ وہ شوہر پر کیا کیا عیب لگاتی تھی. کتنی ایسی عورتیں ہیں ناسمجھ کہ جو شوہروں پر جو ہے جی دیکھیے شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات چل رہی تھی کہ جب مرد اور عورت کو اللہ پاک لے کر آئیں گے تو پھر اس پہلے عورت سے سوال ہوں گے کہ وہ اپنے شوہر پر کیا کیا عیب لگایا کرتی تھی یا یہ کہ اسے جو ہے پریشان کیا کرتی تھی. اور صرف عورت سے نہیں سوال ہوں گے، مرد سے بھی ہوں گے کہ مرد کے بھی ہاتھ پیروں کو مرد کی زبان کو بند کیا جائے گا اور ہاتھ پیر، کیونکہ پہلے تو زبان سے ہی پوچھا جائے گا، کیونکہ زبان جس طرح آج دنیا میں بھی غلط چلتی ہے نا ہم سب کی اور انسانوں کی، اور جھوٹ بھی انسان بول دیتا ہے، تو وہاں پر بھی مشکات شریف کی روایت میں بھی آتا ہے کہ پہلے جو نا انسان کی زبان غلط بولنا شروع کرے گی. ایسے تو نہیں تھا، ایسے نہیں تھا. آج ہم بہت ساری تعویلات پیش کرتے ہیں نا، تو اللہ معاف کرے، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے. تو وہاں پر بھی انسانوں کی زبان نہ غلط بیانی کرے گی، پھر اللہ پاک اس کی زبان کو بند کریں گے سب سے پہلے. اور پھر جو ہے زبان کو جب بند کریں گے تو جس طرح آج زبان بولتی ہے، زبان بھی دیکھیں گوشت کی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں سے آواز آتی ہے، ہاتھ پیر پورا جسم وہ بھی کیا ہے گوشت کا ہے، اس میں سے کہیں سے آواز نہیں آتی. تو قیامت کے دن اس زبان کو بند کر دیا جائے گا اور ہاتھ اور پیر اسی طریقے سے بولیں گے جس طریقے سے آج انسان کی زبان بولتی ہے. تو پھر اس مرد سے بھی پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی بیوی کو کس طریقے سے تکلیفیں دیں، کیوں تکلیفیں دی تھیں، کیوں پریشانیاں تھیں. بیوی تو عورت کی کیا ہوتی ہے ذمہ داری، بیوی مرد کی کیا ہے ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کی عزت کی اس کی ضروریات کا خیال رکھنا کیا ہے مرد کی ذمہ داری ہے. بیوی کا کام ہے اس کی خدمت کرنا اور مرد کا کام ہے اس کی ذمہ داری کا نبھانا اور اس کا خیال رکھنا، اس کو تکلیف نہ پہنچانا. کہ اللہ نے کہیں بھی مرد کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ حاکم ہے تو بیوی کو ستائے، اس کے ساتھ بدزبانی کرے، اس کے دل کو دکھائے، بے جا اس کے ساتھ سلوک کرے. نہیں، مرد کو کہیں بھی اجازت نہیں دی گئی ہے. تو دونوں سے سوال جواب ہوگا. اس کے بعد آتا ہے کہ اس کے بعد نا انسان کے نوکر چاکر لے کر آئے جائیں گے. اگر کسی کے نوکر چاکر تھے، اس کی زندگی کے اندر اس کی خدمت کیا کرتے تھے، تو ان نوکر چاکروں کی بھی شکایات سنی جائیں گی کہ یہ تمہارا جو مالک تھا یہ تمہارے ساتھ کیا کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے ایک ہوتے ہیں نوکر، ویسے نوکر غلام، ایک ہوتا ہے ہمارے گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں، ٹھیک ہے نا. تو جو غلام تھے نا، غلام، ان کا معاملہ بڑا سخت تھا. آج کل کے دور میں تو غلام نہیں ہے، ہمارے گھروں میں غلام نہیں ہے، ہمارے گھروں میں تو ظاہر ماسیاں ہیں. تو وہ غلام جو ہوتے تھے نا، تو وہ مطلب غلام ہوتے تھے اور جو ان کے مالک ہوتے تھے، تو جب وہ غلام ان کے گھروں میں کام کیا کرتے تھے تو کیا ہے کہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کو جس طرح ماسیوں کو اپنی ان کی اجرت دے دیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں ان کو پیسے، نہیں، وہ تو ان کے غلام ہوتے تھے. رات اور دن ان کا کام ہی ان کی کیا تھا، خدمت گزاری تھا. کھانا اور پینا مالک دیتا تھا، لیکن ان کی اپنی کسی چیز کی کوئی ملکیت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی چیز ہم مالک ہیں، ہم کسی چیز کے. ہمارے گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں تو کیا ہیں، ہماری غلام نہیں ہیں، ہماری خدمت گزار ضرور ہیں کہ اگر وہ 2 گھنٹے دیتی ہیں ہم 2 گھنٹے کی کیا کر دیتے ہیں، انہیں پیسے دے دیتے ہیں. تو جو غلاموں کا جو معاملہ ہوگا نا قیامت کے دن، یہ بڑا سخت ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا. اب رہ گئے جو ہمارے گھروں کے اندر نوکر چاکر کام کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم ڈانٹ ڈپٹ بھی کر دیتے ہیں ان کو. تو اب کیا اس پر بھی ہم سے پوچھ گچھ ہوگی؟ تو دیکھیں اگر وہ ہمارا کوئی خادم ہے اور نوکر چاکر ہے، ہم اس کو کسی کام کے پیسے دے رہے ہیں اور وہ ہمارا کام صحیح نہیں کرتا، مانتا بھی نہیں ہے، سنتا بھی نہیں ہے، ہم نے ڈانٹ ڈپٹ کر دی، تو ظاہر ہے یہاں پر ضرورتاً کیے ہیں ہم نے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جی یہاں پر جو ہے اس کے ساتھ ہم اس طرح کا وہ یعنی کہ نرمی سے نہیں سنتا تو اسے گرمی سے بھی سمجھانا پڑتا ہے. پھر دوسرے نمبر پر ہمارے اگر خادم ہیں، خدمت گزار ہیں،
تو بیجا معاملہ ہم ان سے بھی نہیں، یعنی ہم انہیں تکلیف انہیں بھی نہیں دے سکتے۔ اگر ہم نے ان کو اپنی طرف سے کوئی تکلیف پہنچائی اور ان کو ستایا اور ان کی کوئی حق تلفی کی، ان کو پریشان کیا جب، تو اس کا سوال ہوگا پھر کہ ان کو کیوں ستایا گیا۔ لیکن اگر ہم اپنے کام کے معاملے میں ان سے کہنا سننا کر رہے ہیں اور ہم حق پر بھی ہیں، تو یہ چیز اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو اس حدیث کو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس حدیث میں جو ہے وہ کس کا ہے؟ نوکر چاکر بھی۔ تو نوکر چاکر اگر خادم کی شکل میں ہیں تو میں نے بتا دیا اس کا معاملہ بڑا سخت ہوگا، اور ویسے نوکر چاکر ہیں تو بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اچھا، ان کی اگر شکایت ہوگی ان کا بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ ان کے ساتھ ناجائز کیا ہوگا تو ان کے یا تو ہماری نیکیاں دے دی جائیں گی یا ان کے گناہ ڈال دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ عام بازار کے جو لوگ جن سے اس کے معاملات ہوتے تھے، عام بازار کے، یا بازار نہ ہو، مردوں کا تعلق تو ہوتا ہے بازاروں سے، ظاہر سی بات ہے انہیں کمائی کرنی ہوتی ہے۔ عورتوں کا تعلق محلے داروں سے ہوتا ہے، رشتہ داروں سے ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی اگر زیادتی کی ہوگی، چاہے وہ بازار والے ہوں، چاہے وہ محلے دار، رشتہ دار، گھر والے ہوں، غرض کیا ہے، مطلب کیا ہے، خلاصہ کیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ بھی ناجائز معاملہ کیا ہوگا، ناحق کیا ہوگا، اور اس پر معافی تلافی بھی نہیں کی ہوگی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم نے غلطی کر لی اور پھر لڑائی جھگڑا ہو گیا، کہنا سننا ہو گیا، لیکن بعد میں ہم نے معافی تلافی کر دی، تو ٹھیک ہے، وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر ہم ساری شکایتیں اور جو ہے بغیر معافی تلافی کے اپنے ساتھ نامہ اعمال میں لے جاتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں سے اس طرح کا اللہ کا معاملہ ہوگا۔ تو اب آگے بھی مزید سن لیجئے کہ جب ایک ظالم اور مظلوم کا جب حساب کتاب ہوگا، پہلے تو نیکیاں تقسیم کی جائیں گی اس کی، جب معاملہ حل نہیں ہوگا تو اس کے گناہ تقسیم کر دیے جائیں گے اس پر۔ اس طریقے سے اللہ پاک ان لوگوں کو کیا کریں گے؟ راضی کریں گے۔ لیکن جتنی بھی نیکیاں دی جائیں گی انسانوں کی، ان میں ایمان کے علاوہ ساری نیکیاں تقسیم کر دی جائیں گی، ایمان نہیں دیا جائے گا۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات، جو بھی جس قسم کی عبادت ہوگی، ان حقداروں کو حق کے لیے دے دی جائے گی سوائے ایمان کے، کہ اللہ ایمان کی نعمت کسی انسان کو نہیں دیں گے، اور ہاں اس کے بدلے میں اس کے گناہ ڈال دی جائیں گے۔ تو گناہ ڈالنے سے کیا ہوگا؟ سزا لمبی ہو جائے گی۔ سزا پہلے کچھ وقت رہتا جہنم میں، بہت لمبے عرصے جہنم میں رہ رہا، یہ ہوگا۔ لیکن ایمان کو اللہ نہیں دیں گے، اور اسی ایمان کی بدولت اس کو کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو بغیر سزاؤں کے اپنے رحم و کرم سے معاف کر کے جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے کہ یہاں پر اللہ نے یہ فرمایا کہ تختصمون کی میں وضاحت کر رہی تھی۔ یہاں پر آگے فرمایا افمن ازلم، پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے؟ جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر، جھوٹ باندھے اللہ پر، کہ اللہ کے متعلق وہ جھوٹ کا مطلب یہ شرک کرے کہ اللہ تو ہے، اللہ کے ساتھ فلاں بھی شریک ہے، فلاں بھی شریک ہے، یہ ہے یہاں پر جھوٹ ہوا۔ اور آگے کی فرمایا وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ، اور اس نے جھٹلایا سچی بات کو۔ سچی بات سے کیا ہے کہ اس نے قرآن کو جھٹلایا۔ قرآن سے زیادہ سچی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ اذ جاءہ، جب کہ وہ آ پہنچی اس کے پاس، کہ یہ قرآن آ گیا، وہی آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے قرآن سنتے ہیں پھر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں جھوٹ ہے، کبھی کہتے ہیں شاعری کی کتاب ہے، کبھی کہتے ہیں جادو کی کتاب ہے، کبھی نبی کو ہی شاعر و جادوگر کہہ دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے جہنم میں کافروں کا کوئی ٹھکانہ؟ کہ جو اس طرح کر کر آئے تو ان کا ٹھکانہ صرف اور صرف کیا ہوگا؟ ظاہر جہنم ہی ہوگا۔ والذی جاء بالصدق، اور جو لے کر آیا سچی بات، جو لوگ سچی بات لے کر آئے، چاہے وہ اللہ کی طرف سے یا نبی کی طرف سے، کہ مراد ہے کہ جب ان کے پاس سچی بات آ گئی، یعنی رب کا دین آ گیا، کلام الہی آ گیا، قرآن آ گیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ وصدق بہ، انہوں نے سچ جانا اس کو،
قبول کر لیا، اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں ڈرنے والے. ظاہر اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ کے نبی کو بھی مان لیا، اللہ کی کتاب کو بھی مان لیا. اور ان کے واسطے کیا ہے؟ لہم ما یشاءون، ان کے واسطے جو ہے جو وہ چاہیں، یعنی جنت میں جو وہ چاہیں وہ ہوگا. اسے کہتے ہیں من چاہی زندگی. آج دنیا میں ہم سب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ چاہتے ہیں کہ تم جنت میں من چاہی زندگی گزارو. اور اسی من چاہی زندگی کو، یعنی کہ اپنی پسند کی زندگی کو، اللہ بار بار قرآن میں بیان فرماتے ہیں. لہم ما یشاءون، ان کے واسطے وہ ہے جو وہ چاہیں. جنت میں وہ ہوگا جو تم چاہو گے. آج تو دیکھیں دنیا میں ہمارے پاس کتنا بھی مال ہو، کتنا بھی اسباب ہوں، نعمتیں ہوں، لیکن پھر بھی وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں. کتنا بھی مال والا شخص کیوں نہ ہو، ساری دنیا کا اس کے پاس خزانہ کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کی زندگی میں ہر کام اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا. وہ نہیں چاہتا میں بیمار ہوں لیکن بیماری آ گئی، وہ نہیں چاہتا فلاں کام ہو لیکن ہو گیا. تو اللہ نے دنیا کا یہ دستور بنایا ہی نہیں. انسان کی زندگی کے خلاف کام ہوتے ہیں، بہت سے کام اس کی چاہت کے مطابق ہو جاتے ہیں، بہت سی چاہت کے کام اور بہت سے کام اس کی مرضی کے خلاف ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے جنت کا یہ دستور بنایا ہے لہم ما یشاءون، کہ جنت میں صرف وہ ہوگا جو تم چاہو گے. جنت میں وہ نہیں ہوگا کہ جو اللہ تمہیں حکم دیں گے اور تم وہ کرو گے، نہیں. جنت میں، دنیا میں اللہ کی مرضی چلے گی، جنت میں تمہاری مرضی چلے گی. دنیا مختصر سی ہے تو مختصر سے وقت میں اللہ کی مان لو، جنت ہمیشہ ہے، وہاں اپنی چلا لو. تو اللہ ہمیں یہ زندگی دینا چاہتے ہیں. تو فرمایا ان کے واسطے جو ہے وہ چاہیں عند ربہم، اپنے رب کے پاس، کہ جنت میں اللہ کا ساتھ بھی ہوگا، اس رب کا دیدار ہوگا، دیدار الہی جنت کے اندر ہوگا، اور تمہاری مرضی ہوگی. ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے نیکی والوں کا، کہ اللہ کسی کی نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے. اگر انسان رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس نیکی کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا. اور آگے فرمایا تاکہ کیا کر دے؟ دور کر دے اللہ ان سے برے کام. تو اللہ جو ہیں جو پرہیزگار ہیں، تو اللہ ان سے خود برے کاموں کو کیا کر دیتے ہیں؟ دور کر دیتے. کس طریقے سے؟ کہ جب انسان نیکی اور تقوی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور ارادہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے اچھائی اور نیکیوں کے کاموں کو کرنا جو ہے وہ کیا کر دیتے ہیں؟ آسان کر دیتے ہیں. اس کی سوچ ایسی بنا دیتے ہیں، اس کے دل دماغ کو اللہ اسی طرف لگا دیتے ہیں. تو دیکھیں جس چیز کی سوچ ہمارے دل میں ہو، جس چیز کی چاہت ہمارے دل میں ہو، تو اس کام کا کرنا نا ہمارے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے. ابھی کسی انسان کو کسی چیز کے سیکھنے کا شوق لگ جائے، مجھے تو یہ چیز سیکھنا ہے، سلائی سیکھنی ہے، مہندی سیکھنی ہے، بیوٹیشین سیکھنا ہے، کچھ بھی سیکھنا ہے. اب جب شوق لگ جاتا ہے نا تو اس کے لیے پھر وہ ہر مشقت اٹھاتا ہے. نہیں بھائی میں نے تو سیکھنا ہے. یہ کیوں ہوتا ہے آسان؟ اس کے شوق کی وجہ سے. تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں دور کر دیتا ہوں ان سے برے کام. تو برے کام کس طرح؟ معاشرے میں تو برے کام پھیلے ہوئے چاروں طرف، بدعملیاں پھیلی ہوئی ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی وہ ایسی دنیا میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر گناہ ہی نہ ہو. اللہ کیسے دور کر دیتے ہیں؟ اللہ اس کے دل اور دماغ کی چاہتوں کو بدل دیتے ہیں کہ وہ اسی ماحول میں رہے گا گناہوں کے، اور اسی دنیا میں رہے گا جس میں چاروں طرف فتنے ہیں، باطل ہے، آزمائشیں ہیں. لیکن اللہ اس کے دل اور دماغ کی چاہتوں کو اور سوچوں کو بدل دیتے ہیں. جب بدل دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے اس راستے پر آنا جو ہے وہ آسان ہو جاتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا کہ ایک تو اللہ ان سے برے کاموں کو دور کر دیتے ہیں. برے کاموں کو دور کس طرح کرتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور الذی عاملو، جو انہوں نے کیے تھے دنیا کے اندر، تو اللہ ان کاموں کو کیا کرتے ہیں؟ بدلہ عطا کرتے ہیں. اور بدلہ بھی کیا کرتے ہیں؟ جتنے بھی ان کے نیک کام ہیں ان سارے کاموں کا بہترین بدلہ دیتے ہیں. اب دیکھیں نیکی صرف نماز، روزے، حج تک محدود نہیں ہوتی. ہماری یہ باتیں تو ہم پہلے بہت دفعہ یعنی کہ اس کو تذکرہ بھی کر چکے ہیں کہ نیکی
ہر وہ عمل ہے جس کو یعنی کہ ہر وہ کام جو اللہ کے حکم کی وجہ سے کیا جائے، کہ اللہ نے جس کام کا حکم دیا اور انسان اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر یا اللہ کا حکم سمجھ کر ہی کرتا ہے، تو اس کا ہر وہی کام جو ہے کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مومن کی زندگی جو ہوتی ہے، مومن 24 گھنٹے کی عبادت کرتا ہے۔ تو 24 گھنٹے کی عبادت کا جو مطلب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے ہر دنیا کے کام کے اندر بھی وہ اللہ کے حکم کو کیا رکھتا ہے؟ سامنے رکھتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ وہ جو بھی دنیا کے اندر سے اعمال کر کے لے کر آئیں گے، چاہے وہ عبادات کی شکل میں ہوں، معاشرت کی شکل میں ہوں، ان سب کا اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اچھا جی، آگے چلیں یا یہیں تک رہنے دیں بس؟ باجی اتنا کافی ہے، اتنا کافی، ٹائم پورا ہو گیا ویسے تو ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یہ سورہ زمر بڑی بھی ہے۔ باجی آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا جی باجی، جو کل شبرات میں جو حلوے آتے ہیں لوگ پکاتے ہیں، نظر نیاز کرتے ہیں اور وہ آتے ہیں، تو کیا مطلب کریں کہ ان کو واپس منع کر دیں، یا اب ہم تو کھاتے نہیں ہیں لیکن کیا کرا جائے، کیا کرنا چاہیے؟ جی بہتر یہی ہے، ہم بھی نہیں کھاتے ہیں، ہمارے گھر تو کوئی دینے ہی نہیں آتا، انہیں پتہ ہی کھاتے ہی نہیں ہیں تو جی صحیح کہہ رہی ہے۔ نہیں پتہ ہے لیکن پھر بھی لوگ دینے آ جاتے ہیں۔ بہتر یہ ہے، میں نے ایک جو ہے سنا بھی تھا ایک عالم کا بیان، تو فرما رہے تھے کہ بہتر یہ ہے کہ واپس کر دیں آپ، تاکہ واپس کرنے سے جو ہے ان لوگوں کے سامنے یہ بات یقیناً آئے گی کہ یہ اس بات کو درست نہیں سمجھتے، کیونکہ اگر ہم لیتے ہیں اور کھاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کے نزدیک تو یہ نہیں ہے کہ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے ہیں، ان کے نزدیک یہ ہے کہ لے لیتے ہیں، تو اس سے جو ہے نا اس عمل کی جو برائی ہے یا غلطی ہے وہ ان کے سامنے نہیں جاتی۔ جب ہم واپس کرتے ہیں تو پھر ان کی غلطی سامنے جاتی ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے جس سے کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اگر ہم واپس کرتے ہیں اس سے کوئی ہمیں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، کوئی ایسا معاملہ ہے جو کہ کیا کرتا ہے کہ ہمیں یعنی کہ کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ نقصان پہنچ سکتا ہے اس سے، یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی معلوم نہیں ہے، تو ان کو پیار محبت سے سمجھا دیا جائے، تو بس اس طرح تھوڑا سا دیکھ بھال کر معاملہ کیا جائے۔ یا اگر آپ نے لے بھی لیا ہے تو دیکھیں ایک چیز ہے حرام چیز الگ ہوتی ہے، حرام کے کھانے میں تو گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے خنزیر کا گوشت ہو گیا تو اس کے کھانے میں تو گنجائش ہی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ جو چیزیں آتی ہیں نا، جیسے حلوے آ گئے یا اس طرح، یہ چیزیں آتی ہیں بدعات کے اندر جو چیز مثلا حلوہ ہے یا اس طرح آپ کی کوئی چیز آ گئی گھر میں، تو فی نفسی ہی وہ چیز خود حرام نہیں ہوتی کہ اگر کسی نے حلوہ چکھ بھی لیا تو وہ حرام ہے، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ چیز حرام نہیں ہوتی، جیسے کہ خنزیر کا گوشت ہے، نہیں، اس کو منع اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ جو اس طریقے سے ان کاموں کو کرتے ہیں اور جن کا کوئی نہ حکم ہے نہ ثبوت ہے اور اس کو سب سے بڑھ کر ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، تو یہ بدعت بن جاتا ہے، تو ان کی اس بدعت کی روایت کو توڑنے کے لیے منع کیا جا رہا ہے کہ آپ نہ لیں، واپس کر دیں، پیار محبت سے سمجھا دیں، ٹھیک ہے، لیکن فی نفس ہی وہ چیز خود حرام نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ اگر کسی نے کھا بھی لیے یا ہمارے گھر رکھی ہے اور کسی بچے نے کھا لیا تو ایسا نہیں ہے کہ جیسے خنزیر کا گوشت اس نے کھا لیا، نہیں، گنجائش ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی آپ کو بات؟ صرف ان کی بدعت میں حصہ نہ بننے کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے، بس ٹھیک ہے، صحیح ہے، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے کہ منع کرنے میں کچھ وہ جی سمجھ آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جی کیا کہہ رہی ہیں ہنا؟ کچھ کہہ رہی ہیں؟ وہی ہوتا ہے مٹھائی کا، میٹھے کا کانسیپٹ۔ ہاں وہ نا حرام نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید وہ چیز حرام ہے، نہیں حرام نہیں ہوتی، صرف اس کو آج کل تو ویسے زیادہ تر تو لوگ تو بیچتے ہی نہیں، ہمارے یہاں تو بلڈنگ میں کوئی بیچتا ہی نہیں۔ اب یہ کیا ان کے گھر سے اب کھیر ہے، میں جب تک گئی ہوں ہمارے یہاں کاجو تو بس یہی ہے کہ نا وہ چیز حرام نہیں ہے، صرف ایک بدعت میں حصہ نہ بننے کی وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہ ہو۔ باقی یہ کہ میں آپ کو علیحدہ سے کب فون کروں؟ آپ مجھے علیحدہ سے، مجھے بھی آپ سے بات کرنا تھی۔ ابھی تو میرے خیال میں لائٹ جانے والی ہے، ہماری لائٹ جانے والی ہے، اگر دن میں بات کر لیں تو۔ اور نہیں تو میں موبائل پہ کر لوں گی، واٹس ایپ پہ نہیں کروں گی۔ اچھا آپ کے نمبر پہ جب آپ فری ہو تو مس کال دے دیجیے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، پھر میں مس کال دے دوں گی آپ کو، میں خود کال کر لوں گی، میرا یو کا پیکیج ہوتا ہے۔ ہاں میرا بھی یو کا ہی ہے نا۔ ٹھیک ہے صحیح ہے انشاءاللہ۔ پھر میں جی ٹھیک ہے میں کرتی ہوں بات، صحیح ہے، تھوڑا فری ہو جاؤں پھر میں کرتی ہوں، رات میں کر لوں گی پھر میں، ایسا ہے کہ ٹھیک ہے نا میں رات میں 1:30 بجے سوتی ہوں، آپ کسی وقت بھی کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے میں تھوڑی دیر سے کر لوں گی پھر، ٹھیک صحیح ٹھیک ہے بھائی، سب کو السلام علیکم۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ باقی سبق کل پڑھیں گے پھر۔ انشاءاللہ۔ السلام وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔